السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں کہ بالکل خیر وافیت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے کہ ذہنی بیماریوں کا علاج ہم خود سے کیسے کر سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگ جب پرسنل کاؤنسلنگ کے لیے میرے ساتھ کانٹیکٹ کرتے ہیں تو مجھے ان کی پرابلم یہ سامنے آتی ہے کہ یہ کسی او سی ڈی کا، کسی ٹراما کا، کسی مینٹل ہیلتھ کا یہ شکار ہیں۔ اور جب ان کو ریکمینڈ کیا جاتا ہے کسی سائیکالوجسٹ کے پاس، کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس، تو آگے سے ان کا یہ جواب آتا ہے کہ جی ہم سائیکیٹرسٹ کے پاس تو نہیں جا سکتے۔ کیوں نہیں جا سکتے؟ ہمارا فیملی میں مذاق بن جائے گا، لوگ کیا کہیں گے۔ اور اگر کسی نے کوئی بتانے کی کوشش کی بھی تو آگے سے جناب فیملی وہ باتیں سنانا شروع کر دیتی ہیں کہ وہ تو پاگلوں کے ڈاکٹر ہیں۔ اب الحمدللہ کافی حد تک اویئرنیس آ چکی ہے اور آہستہ آہستہ آ رہی ہے، لیکن بہت جگہ ایسی ہیں کہ جہاں پر لوگ ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتے کہ ذہنی بیماری بھی کوئی چیز ہے، سٹریس، انزائٹی، ڈپریشن بھی کوئی چیز ہے۔ لوگ اس بات کو تسلیم نہیں کرتے اور وہ کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس جانے کو بڑا ایک آکورڈ سی چیز سمجھتے ہیں کہ وہ تو ان کے پاس تو اس وقت انسان جاتا ہے کہ جب کہ ذہنی توازن خراب ہو جاتا ہے۔ یہ بات بالکل بھی درست نہیں ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو بیسیکلی جو یہ جہاں سے یہ ٹراما ایک تو ہوتا ہے نا کہ انسان کا بچپن میں سے کوئی ایسا ٹراما ہوتا ہے، کوئی فیملی میں کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، یا اکثر ایسے ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ان کو اپنے مستقبل کا بہت زیادہ خوف ہوتا ہے کہ میرا آگے مستقبل کیسا ہوگا۔ کوئی فیملی میں انوائرمنٹ اس طرح کا ہوتا ہے کہ وہ آدمی ذہنی طور پر بیمار ہو جاتا ہے، ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، انزائٹی میں چلا جاتا ہے۔ تو اب اگر آپ کے ہاں اس طرح کی سچویشن ہے، آپ کو یہ بات پتہ لگ گئی ہے کہ میں کسی نہ کسی او سی ڈی کا شکار ہوں، میں کسی مینٹل بیماری کا شکار ہوں، مجھے ڈپریشن ہے، اور آپ کی فیملی اس بات کو تسلیم نہیں کرتی، اور اب آپ خود سے اس کا ٹریٹمنٹ کیسے کر سکتے ہیں، میں آپ کو کچھ ٹیکنیک بتانے لگا ہوں۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات ہوتی ہے کہ آپ کو اپنے بارے میں پتہ لگنا۔ جب آپ کو اپنی بیماری کی تشخیص ہو جائے نا کہ مجھے ڈپریشن ہے، مجھے انزائٹی ہے، تو پھر اس کا علاج بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ جب تک آدمی کو پتہ نہیں ہوتا پھر اس کا علاج کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ یوٹیوب پر دیکھیں کہ ڈپریشن کی کیا علامات ہیں، انزائٹی کی کیا علامات ہیں، یا جو بھی پرابلم آپ کو ہے اس کے بارے میں آپ یوٹیوب پر سرچ کریں۔ آپ کو بے شمار ویڈیوز، بے شمار کنٹینٹ آپ کو مل جائے گا۔ وہاں سے آپ اپنا انالیسس کریں، اور جب آپ کو اپنی بیماری کا، اپنی پرابلم کا پتہ لگ جائے، اس کے بعد آپ کوشش کریں کہ آپ آن لائن ہیلپ لیں۔ کسی کے پاس فیس ٹو فیس نہ جائیں، کسی کے کلینک نہ جائیں، بلکہ آن لائن آپ کانٹیکٹ کر کے کنسلٹنٹ ان سے کر سکتے ہیں، اپنی پریشانی بتا سکتے ہیں، تو پھر وہ لوگ آپ کو آن لائن ریکمینڈ کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ یہ بھی نہیں کر سکتے تو بیسیکلی جن لوگوں کو ڈپریشن ہے یا جو انزائٹی کا شکار ہے، میں آپ کو کچھ ایکسرسائز بتاتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ڈیلی بیسس پر آپ نے ایکسرسائز کرنی ہے۔ 50 منٹ، 1 گھنٹہ، جتنا زیادہ آپ ایکسرسائز کریں گے آپ کا ڈپریشن، آپ کی انزائٹی کم ہونا شروع ہو جائے گی۔ اور سیکنڈ چیز یہ ہے کہ آج کے بعد آپ نے نماز پڑھنا سٹارٹ کر دینی ہے۔ 5 وقت نماز آپ نے پابندی کے ساتھ پڑھنی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے، اور اس کا اردو ترجمہ بھی آپ نے پڑھنا ہے۔ کچھ دن اگر آپ یہ کریں گے تو جو خود آپ اپنا ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں، تو آپ اس کے اوپر کافی حد تک قابو پا سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کچھ سائیکولوجیکل ایشو ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا اگر ہم وقت پر ان کا علاج نہ کرائیں تو وہ بڑھ جاتے ہیں۔ ایک درخت ہوتا ہے نا، اگر ہم اس کو لگاتے ہیں تو وہ آہستہ آہستہ بڑا ہوتا ہے تو اس کی جڑیں مضبوط ہوتی چلی جاتی ہیں۔ اسی طرح کئی بیماریاں اس میں ایسی ہیں جن کا بر وقت علاج کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو آپ کچھ بھی کر کے کبھی بھی اپنی مینٹل ہیلتھ کے اوپر آپ نے کمپرومائز نہیں کرنا، وہ بھی اس ڈر کی وجہ سے، اس خوف کی وجہ سے لوگ کیا کہیں گے، فیملی کیا کہے گی۔ دیکھیے، جب آپ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھیں گے نا، وہ بھگتنا آپ کو پڑے گا، وہ پریشانی آپ کو آئے گی۔ لوگوں کا تو کام ہے باتیں کرنا، لوگ تو کچھ بھی کہتے رہیں۔ آپ کو لوگوں کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے کبھی بھی اپنی مینٹل ہیلتھ کے اوپر، اپنے ریلیشن شپ کے اوپر، کہ لوگ کیا کہیں گے، اس کو میں نے معاف کر دیا، اس کے ساتھ میں نے ریلیشن شپ بنا لیا تو لوگ کیا کہیں گے۔
اس جملے کو اپنی زندگی سے بالکل نکال دیں. آپ کچھ بھی کر لینا تب بھی لوگوں نے آپ کو باتیں کرنی ہے. کئی لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ جی ہم ابھی ناکام ہیں، ابھی ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، جب ہم کامیاب ہو جائیں گے تو اس وقت لوگ دنیا ہمارے ساتھ ہوگی. تو آلریڈی جتنے لوگ سکسیسفل ہیں آپ ان کی زندگی دیکھ لیجئے، ان کو کتنے لوگوں نے ایکسیپٹ کیا. تو باتیں ہر صورت ہونی ہی ہونی ہیں. آپ کسی نیک عالم دین، اللہ کے ولی، کسی فقیر انسان کو پکڑ لیں، اس کے اوپر بھی آپ کو کئی کتابیں ملیں گی، لوگ باتیں کرتے ہوئے ملیں گے، لوگ کمنٹ کرتے ہوئے ملیں گے کہ یہ فراڈی انسان ہے.